بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب رمضان المبارک کے بابرکت، مقدس اور عظیم مہینے کی آمد ہے. اب یہ مہینہ بالکل ہمارے دروازوں تک پہنچ چکا ہے اور ہمارے دروازوں کو دستک دے رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہمارے دل اور دماغ کے دروازے کو دستک دے رہا ہے کہ اب میں آ رہا ہوں اور میرا وقت قریب آ چکا ہے. اور اللہ جل شانہ کا بھی عجیب نظام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دنیا میں اللہ جل شانہ اپنی رحمت کی برسات اور باران رحمت اور بارش کو بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو هو الذی ارسل الرياح مبشرات بین یدی رحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برسات کے بھیجنے سے پہلے دنیا کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار بھینی ہوائیں چلاتا ہے. اور یہ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار بھینی ہوائیں اس بات کا پتہ دیتی ہے اور اس بات کی خوشخبری دیتی ہے کہ اب اللہ کی رحمت برسنے والی ہے. تو بس اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رجب کا مہینہ دیا. رجب کا مہینہ اشہر الحرم میں، اور اس کی حرمت، اس کی عظمت، اس کے تقدس کا لحاظ زمانے جاہلیت میں کفار اور مشرکین بھی کیا کرتے تھے. تو رجب کا مہینہ یہ خود اشہر حرم میں ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اور اس کے بعد اللہ نے شعبان کا مہینہ عطا فرمایا. تو یہ دو مہینے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشبودار بھینی ہوائیں چلائی گئی کہ اب انسان کو احساس ہو جائے کہ اب رمضان آ رہا ہے. اسی کو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ گناہوں کے چھوڑنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اشہر حرم میں انسان کوئی بھی کام ایسا نہ کرے جس سے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو اور اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی نازل ہو جائے. ایسے کام کرنے سے انسان کو روکا گیا ہے اشہر حرم میں. تو رجب کا مہینہ آیا تو یہ الٹیمیٹم ہے کہ اب مبارک مہینہ آ رہا ہے، گناہوں کے چھوڑنے کا عزم کر لو، گناہوں کے چھوڑنے کا فیصلہ کر لو. اور جب شعبان کا مہینہ آیا تو فرمایا کہ یہ اب مہینہ اعمال میں لگ جانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کا اور وصولنے کا مہینہ ہے. شیخ ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے حوالے سے یہ بات فرمائی کہ بزرگان دین یہ فرمایا کرتے تھے کہ شہر رجب
کہ شہر الزرع کہ رجب کا مہینہ وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، یعنی زمین کے اندر وہ جو ہے زمین کو جوتتے ہیں اور اس کے اندر بیج بوتے ہیں، تو یہ رجب کا مہینہ بیج کے بونے کا مہینہ ہے۔ وشہر شعبان شہر السقی للزرع، اور جو بیج بویا گیا ہے اب شعبان کے مہینے میں اس بیج کو پانی دینا ہے، اس کی سینچائی کرنا ہے، اس کی خبر گیری کرنا ہے۔ تو رجب کا مہینہ بیج کے بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ سینچائی کا مہینہ ہے۔ وشہر رمضان شہر حصاد للزرع، اور رمضان کا مہینہ وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی اب آپ نے جو بیج بویا تھا اور اس کی سینچائی کی تھی تو اب فصل تیار ہو گئی، فصل تیار ہو گئی، پھل تیار ہو گئے، اناج غلہ تیار ہو گیا، تو اب فصل کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو شیخ ابو بکر بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَمَن لَمْ يَزْرَعْ فِي رَجَب، اس محروم انسان کا کیا ہوگا کہ جو محروم انسان رجب کے مہینے میں اعمال کا بیج نہ بوئے۔ فَمَن لَمْ يَزْرَعْ فِي رَجَب، جو شخص رجب کے مہینے میں اعمال کا بیج نہ بوئے، وَلَمْ يَسْقِ فِي رَمَضَانَ، اور رمضان کے مہینے میں سینچائی سے بھی بے پرواہ ہے، فَكَيْفَ يَحْصُدُ فِي رَمَضَانَ، تو پھر رمضان میں کیا حاصل کرے گا، رمضان میں کون سی فصل کو حاصل کرے گا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے آقا امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول حدیث کی کتابوں میں مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ آپ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے، یعنی اے اللہ رجب اور شعبان کو گناہوں والا نافرمانی والا مہینہ نہ بنائیے، رجب کے مہینے کو شعبان کے مہینے کو غفلت کا مہینہ، نافرمانی کا مہینہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ سے دوری کا مہینہ نہ بننے دیجیے، بلکہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ بنائیں، جس میں اعمال میں بھی برکت ہو، جس میں ہمارے فکر میں اور ہمارے دینی رجحانات میں اور ہماری دینی فکروں میں بھی برکت آئے۔ تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کا فیصلہ فرما، وبلغنا رمضان، اور یہ برکت دیتے دیتے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما، اور رمضان کا مہینہ تو ہے ہی بابرکت، اس کا ایک ایک لمحہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کی تیاری رجب سے ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ بھی غفلت میں گزرا، شعبان کا مہینہ بھی غفلت میں گزرا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں شعبان رکھی، اس میں کہا شب برات، بارات نہیں ہے وہ، شب برات ہے، اور برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی، خلاصی، چھٹکارا، نجات۔ یہ نجات کی رات ہے، یہ خلاصی کی رات ہے، یہ چھٹکارے کی رات ہے، یہ آزادی کی رات ہے۔ کیا مطلب کہ اس رات کے اندر اللہ بھی اپنا کام کرتا ہے، آپ کو بھی اپنا کام کرنا ہے، اللہ بھی اپنا کام کرے گا، اللہ اپنی عطا، نوازش، جود و سخا اور بخشش کا معاملہ کرے گا، اور ہمیں اور آپ کو بھی اپنا کام کرنا ہے۔ جب وہ عطا، جود و سخاوت اور بخشش اور مغفرت کے لیے آیا ہے، بلکہ شب برات میں یہ بات حدیث میں ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 اذا كانت ليلة النصف من شعبان، جب نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو تم اس کا قیام کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى سماع الدنيا، کہ اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی رحمت نزول فرماتی ہے، اور اس کے نزول کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے نزول کی شان کیا ہوگی، ہمارا تخیل، ہمارا تصور، ہماری فکر، ہمارا ذہن، ہمارے دماغ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ بس وہ کیسے نزول ہوتی ہے اس کی رحمت وہ جانتا ہے۔ تو غروب شمس کے وقت ہی یعنی مغرب کا وقت جب آتا ہے تب اللہ کی رحمتوں کا خصوصی طور پر آسمان دنیا پر جلوہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے بخشش مانگے، اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور اللہ تو کیسا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ گویا رمضان کے آنے سے پہلے آسمان دنیا پر خود نزول فرما رہا ہے اور امت محمدیہ کا استقبال کر رہا ہے کہ میرے بندوں اور میرے نبی کے امتیوں بہت گناہ کر لیا، بہت غفلتیں ہو گئی، بہت نافرمانیاں ہو گیا، بہت کرکٹ کھیل لیے اور بہت کیرم بھی کھیل لیا، اور بہت تم نے جو ہے غفلت اور لاہو لائف میں، گیمز میں، ریلز میں دنیا گزار دی، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب آ جاؤ میں تم کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ گویا اللہ کی رحمت امت محمدیہ کو لینے کے لیے آئی ہے، اور اللہ کی طرف سے صدا لگ رہی ہے کہ آؤ میرے بندو، مجھ سے مغفرت کا فیصلہ کراؤ، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، رزق کی تنگی کے تم رونے روتے ہو، اس سے کہتے ہو اس سے کہتے ہو، پتہ نہیں کتنے جتن، کتنی محنت، کتنی کوششیں کرتے ہو، آؤ تو صحیح، آج میں آیا ہوں تمہارے پاس اور تمہیں پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے، رزق مانگنا ہے تو آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں رزق دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا فهو عافیہ، اور مصیبت کا کوئی مارا ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی دکھ کا مارا ہو، کوئی تکلیف کا شکار ہو، آؤ مجھ سے، میں تمام تکلیفوں کو دور کروں گا، میں تمام مصیبتوں سے چھٹکارا دوں گا۔ الا قضا الا قضا الا قضا الا قضا، ہے کوئی مانگنے والا، اللہ کی طرف سے مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہی صدا لگتی رہتی ہے، حتی یطلع الفجر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شب برات کی عطا فرمائی۔ تو شب برات کیوں ملی تھی؟ برات کا مطلب ہے، جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور کیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کا فیصلہ کیا۔ کیا دینے کا فیصلہ کیا؟ نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانے کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آپ کا سینہ شق فرما کر آپ کے قلب اطہر کو دھلوایا گیا فرشتوں کے ذریعے۔ آپ کو پتا ہوا ہے جس کو ہم شق صدر کہتے ہیں، شق صدر کا واقعہ، تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ کب پیش آیا؟ 4 مرتبہ پیش آیا، اس میں سے ایک مرتبہ کب پیش آیا؟ نبوت سے پہلے، رسالت عطا کرنے سے پہلے، کہ اب آپ کو اللہ کا شاہی کلام ملنے والا ہے، شاہی جو ہے عنایت ہونے والی ہے، آپ کی طرف اللہ کی خاص نوازش ہونے والی ہے، اور اس روحانی الطاف اور روحانی نوازش اور روحانی عنایت کے لیے آپ کے قلب کو تیار کیا گیا، یعنی آپ کے سینے کو شق کیا گیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے بعد آپ کو وحی عطا فرمائی گئی۔ اور دوسری مرتبہ جب اور چوتھی مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، تو اب تو اللہ سے بالواسطہ، بالمشافہ گفتگو، بلا واسطہ بالمشافہ حاضری ہونے والی ہے، گفتگو ہونے والی ہے، ملاقات ہونے والی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کے قلب کو دھلوایا گیا، فرشتے آئے، آپ کے سینے کو شق کیا، اور تشت کے اندر جو ہے آپ کے قلب کو رکھا گیا، اور زمزم کا پانی لایا گیا، اس سے دھویا گیا۔ اس سے زمزم کے پانی کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ تشت جو لایا گیا تھا وہ جنت سے لایا گیا تھا، دوسرے بھی جو سامان تھے وہ جنت سے لائے گئے تھے، لیکن قلب اطہر کو دھونے کے لیے اللہ نے زمزم کا پانی استعمال کروایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زمزم کے پانی کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زمزم کے پانی سے آپ کے قلب کو دھویا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔
تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کی نعمتوں سے سرفراز کرنے والے ہیں۔ تو ایسا سمجھو کہ یہ شب برات ہمارے دل کو اور ہمارے فکر کو، ہمارے ذہن کو دنیا کی تمام آلودگیوں، دنیا کی تمام غلاظتوں، دنیا کی تمام نجاستوں اور دنیا کی تمام رذالتوں، خساستوں اور ناپاکیوں سے اللہ ہمارے قلب کو دھونا چاہ رہا ہے۔ اگر شب برات میں بھی کسی نے اپنے دل کو دھونے کی فکر نہیں کی، دل کو دو طرح سے دھونا ہے۔ ایک تو اپنے خالق کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کے اعتبار سے دھو لے، یعنی گناہوں سے معافی مانگ لے۔ دوسرا خالق مخلوق کا مخلوق سے جو معاملہ ہے، بھائی کا بھائی سے، بھائی کا اپنی بہن سے، بہن کا اپنے بھائی سے، والدین سے جو جو معاملے ہیں، پڑوسیوں سے، انسانوں سے جو جو ہمارے معاملے، اس اعتبار سے بھی اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ اسی لیے اس رات میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جس نے اپنے دل کے اندر کینہ پالا ہو۔ یہ تو پاک کرنے کی رات ہے، صاف کرنے کی رات ہے، تو ہم اپنے دل کو پاک کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہماری مغفرت کا اور ہمارے مرحومین کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو شب برات بھی آئی، وہ بھی گزر گئی، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیے تو اللہ کی رحمت تو ابھی بھی ہے۔ تو اب رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان کی فکر کرنا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم رمضان کی کچھ نہ کچھ تیاری کر لیں۔ اور میں ہر سال بہت تفصیل سے سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں مسلسل مستقل روزہ رکھنے کا معمول ہوتا تھا۔ ابھی تو ایکسٹرا فائل بھی آئی ہے نا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا کے وہ لوگ جن کے چہرے بہت گورے اور دنیا کے آگے بہت ڈسپلن کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے تھے، اللہ نے ان کو کیسا بے لباس کیا، اللہ نے ان کو کیسا ننگا کر دیا کہ یہ لوگ جو انسانیت کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، ہمارے اور آپ کے آقا امام الاولین والآخرین، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا یہ جو قرآن ہے، ہماری یہ جو حدیثیں ہیں، اس کا علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ اس میں وہ سائنسدان بھی ہے جس کا کوئی عضو کام نہیں کر رہا ہے، کوئی عضو کام نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ بھی جن سے اسکینڈل میں ملوث نظر آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور میں تو اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اسلام کا نظام عدل کیا تھا، اسلام میں کیسی واقعات کے ذریعے میں انشاءاللہ کبھی آؤں گا، اور اسلام میں اگر ہماری خلافت ہو، ہمارا اسلامی نظام ہو تو کیا ہو، وہ بیان کرنا تھا۔ لیکن کیا کریں، چلے کوئی بات نہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے اسی مناسبت سے بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم لوگ رمضان کی تیاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ تقریباً روزے سے گزارتے تھے۔ بعض سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کچھ دنوں کا روزہ چھوڑ دیتے تھے، بعض سالوں میں کچھ دنوں کا روزہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان میں اور شعبان میں فرق ہو جائے۔ اب سمجھے، یعنی آپ حدیث پاک میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض سالوں میں مسلسل کان یصوم شہرین متتابعین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزے سے ملا دیتے تھے، یعنی شعبان کا چاند نظر آتا آپ روزہ رکھتے، یہاں تک کہ رمضان کا پورا مہینہ بھی گزر جاتا آپ مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھتے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو رمضان کی تیاری کے طور پر کچھ نہ کچھ روزے رکھنا ہے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز نظر کی حفاظت۔ دیکھو، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، تو یہ جو پورا رکوع ہے، اس رکوع سے پہلے یعنی اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، اور اللہ کے نور کو اگر آپ اپنے سینے میں، اپنے قلب میں، اپنے روح میں اتارنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس سے پہلے یہ رکوع ہے کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا دیں۔ اگر ہم اللہ کے نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ جب کوئی بندہ اپنی نظر کو نامحرم مناظر دیکھنے سے، حرام مناظر سے ملوث کرتا ہے تو اس کا دل، اس کی روحانیت ملوث ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے،
اور اس کی روحانیت پر اسی درجہ اثر پڑتا ہے. آج ہم کہتے ہیں نمازوں میں مزہ نہیں، اور سب کا جلدی نماز پڑھاؤ نہیں، کتنا ماننا ہے. یہ کیا ہے پرابلم؟ ہماری روحانیت ہی کمزور ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں تکلیف ہے. دوسرا، ایک تو نظر کی حفاظت. دوسرا مسئلہ ہمارا کہ ہم زبان کی حفاظت کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، یہ لوگوں اللہ کے ذکر سے ہٹ کر زیادہ باتیں اپنی زبان سے نہ نکالا کرو. یعنی اللہ کے ذکر سے ہٹ کر جائز بات بھی اپنی زبان سے مت نکالو. ایک اللہ والے دوسرے اللہ والے سے ملنے کے لیے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ آپ کے بھائی نہیں ہیں. انہوں نے پوچھا کہاں گئے؟ کیا پوچھا؟ کہاں گئے؟ بعد میں ان کو تنبہ ہوا کہیں بھی گئے ہو، مجھے کیا مطلب، میں نے یہ بیکار فالتو کا سوال کیوں کیا؟ اور انہوں نے اپنے نفس کو سزا دی کہ میں 40 دن تک روزہ رکھوں گا اور اپنی زبان سے کوئی بھی بات ذکر کے علاوہ نہیں کروں گا. تو یہ لوگ اپنی تربیت کرتے تھے. تو زیادہ باتیں ذکر سے ہٹ کر چاہے جائز بھی ہو تو بھی دل گندا ہوگا. تو لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ہٹ کر زیادہ باتیں مت نکالو. فإن کثرة الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اس لیے کہ آدمی جب زیادہ باتیں کرتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے. وإن أبعد الناس يوم القيامة القلب القاسي، اور قیامت کے دن اللہ سے دور وہ شخص ہوگا جو زیادہ باتیں کرتا ہوگا، اس کا دل سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ دل کی قساوت سے ہماری حفاظت فرمائے. اگر ہم دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ باتیں کرنا چھوڑ دیں اور غلط باتوں غلط چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیں اور تھوڑے بہت روزے رکھیں. یہ رمضان کی تیاری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق